الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم صدق الله مولانا العظيم بقول حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ محترم سامعین، آج کی اس پرنور مجلس میں تقدیر کے تعلق سے مجھے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس لیے کہ تقدیر کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اور آپ یقین کیجئے، جس کا تقدیر کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا ٹھوس اور پکا ہوگا، اسے اتنا ہی دنیا میں سکون ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں ہونے والے حالات، پریشانیاں، مسائل، مصائب، تمام چیزوں کو وہ اس نظر سے دیکھے گا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، ہوا، میرے اللہ کی مرضی، میرے اللہ کی مرضی۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں مشہور ہے، جدھر مولا ادھر دولہ، یعنی جدھر اللہ ادھر اللہ کا بندہ دولہ، جدھر مولا ادھر دولہ۔ سیلاب آ گیا اور جس ندی سے پانی بہہ رہا، بستی والوں کو ڈر ہوا کہ اگر یہ ندی کی جو پار ہے وہ ٹوٹ گئی تو گاؤں بہہ جائے گا۔ تو سارا گاؤں ان کی خدمت میں گیا، حضرت دعا کیجئے کہ ندی سلامت رہے، بستی سلامت رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا ایک کدال لے لو۔ کدال لے کر لوگوں کو لے کر اس ندی پہ پہنچ گئے۔ اب لوگوں سے پوچھ رہے، تمہیں کہاں سے ڈر ہے ندی کے فتنے کا، اور کہاں سے تمہیں پانی کا بستی میں آنے کا ڈر ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت یہ جگہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید یہاں سے ندی پھٹ جائے، پانی گاؤں میں آ جائے، بستی میں آ جائے۔ آپ کدال لے کے وہاں کھڑے ہو گئے اور کھودنا شروع کر دیا تاکہ جلدی سے پانی بستی میں آ جائے۔ تو لوگوں نے کدال پکڑ لیا، حضرت کو پکڑ لیا، فرمایا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو دعا کے لیے لائے کہ مصیبت سے حفاظت ہو، اور آپ تو کدال مار رہے ہیں، مصیبت کو گاؤں میں لا رہے ہیں۔ فرمانے لگے، جب میرا اللہ تمہیں بہا کے خوش ہے، میرے بھائیو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، بڑی عجیب بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میرا اللہ تمہیں بہا کے خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں کہ اس اللہ کے خاطر ہم سارے بہہ جائیں۔ یہ ہے رضا بالقضاء، تقدیر پر راضی ہونا، اللہ کی مرضی پر راضی ہونا۔ تب سے ان کا یہ گویا ایک لقب ہی ہو گیا کہ جدھر مولا ادھر دولہ۔ بہت پہلے بچپن میں ہمارے مکتب کے جو اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی عمروں میں زندہ ہے تو عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور دنیا چھوڑ چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ بہت بچپن میں ہمیں یہ عقیدہ سکھایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور جو چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور میں ایمان لایا تقدیر پر، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تقدیر لکھ چکا ہے، تقدیر لکھ چکا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد 2 مرتبہ زندہ ہونا۔ تو تقدیر ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو مانے بغیر ہمیں کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ایک
عربی مصنف بڑے مؤکر عالم دین ہے، انہوں نے اپنی تصنیف میں تقدیر کے تعلق سے بہت پیاری چند باتیں بیان کی. میں کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے موجودہ حالات میں بڑی تسلی ملے گی. آپ فرماتے ہیں تمہیں زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک ریکارڈ میں لکھ لی گئی ہے. قلم سوکھ چکے ہیں، صحیفے اٹھا لیے گئے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مقدر میں ہے وہ اللہ لکھ چکا ہے. احادیث مبارکہ میں، صحیح احادیث میں یہ کلمات موجود ہے، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، کہ قلمیں جو لکھنے والی تھی وہ اٹھا لی گئی اور صحیفے سوکھ چکے ہیں. یعنی اللہ ہمارا تقدیر لکھ چکا ہے. اب ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے ہمارے تعلق سے ہو، ہماری فیملی کے تعلق سے ہو، یا سماج، سوسائٹی، دنیا کے تعلق سے، یہ سب وہی ہو رہا ہے جو اللہ تقدیر میں لکھ چکا ہے. اللہ تقدیر میں لکھ چکا ہے. معاملہ طے ہو چکا ہے تقدیر کا، اور تقدیر لکھی جا چکی ہے. حضرت آگے فرماتے ہیں وہی ہم کو پہنچتا ہے جو ہمارے لیے لکھا جا چکا ہے، اور جو ہمارے لیے ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا. یعنی جو مصیبت ہم تک پہنچی وہ ٹلنے والی نہ تھی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے. آج کے کورونا وائرس کے دور میں ساری دنیا کے حکمراں کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ ہم کورونا سے جنگ کریں گے. میرے بھائیو، یہاں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کورونا آسمانی آفت ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت ہے، تو اللہ سے کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا. جو بھی اللہ سے جنگ لڑنے کا دعویٰ کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. ہاں، یہ کہو کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. وہ اللہ جنگ لڑنے سے راضی نہیں، جنگ لڑنے سے اور ناراض ہوگا اور غصے ہوگا. اللہ راضی ہوگا معافیاں مانگنے سے، استغفار کرنے سے، اور آنسو بہانے سے، اور اپنے آپ کو جھکانے سے. حضرت فرماتے ہیں جو ہمارے لیے ہوا وہ ٹلنے والا نہ تھا، اور جس سے ہم بچ گئے وہ ہمارے ساتھ ہونے والا نہ تھا. میں بارہا اپنے بیانات میں کہتا ہوں، ایک شخص سڑک پہ بائک لے کے جا رہا، اچانک بائک گر گئی اور وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا، تو اس کی زبان پر ہوتا ہے بچ گیا. میں کہتا ہوں یہ نہ کہو بچ گیا، بلکہ یوں کہو الحمدللہ، اللہ نے بچا لیا. اللہ نے بچا لیا کہ یہ مصیبت مقدر میں نہیں تھی تو اللہ نے بچا لیا. آپ دیکھیں کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو لوگوں کے سینے چیر کر ان کا آپریشن کر رہا، وہ اسپیشلسٹ ہے. اس کے ہاتھوں کئی دل کے مریض شفا پاتے ہیں، اور وہی ڈاکٹر جو ہزاروں کو شفا کا ذریعہ بنتا، دل کی بیماری میں انتقال کر جاتا. معلوم ہوا جو چیز اللہ نے جس کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ ہو کر رہتی ہے. جو لکھا گیا وہ ٹلنے والا نہیں، اور جو ہمارے حق میں لکھا نہیں وہ ہم تک پہنچنے والا نہیں ہے. ہمارے مشائخ بارہا ان چیزوں کو بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں نفع لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں نقصان لکھ دیا ہے تو ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان سے باہر نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ مقدر ہمارا یہ بن چکا ہے، مقدر بن چکا ہے. اس لیے میں نے ہمارے حضرت کو بارہا سنا اپنے بیانات میں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے، مناجات مقبول میں بھی یہ موجود ہے. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اس پوری دعا میں جو آخری جملہ ہے رضا بالقدر، کہ اللہ نے جو ہمارا تقدیر بنایا ہم اس پر راضی.
جو بھی تقدیر کے عقیدے پر مضبوط ہے اور جو اپنے تقدیر سے راضی ہے، اسے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں، اسے دنیا میں کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی افسوس نہیں، اس لیے کہ وہ ہر آنے والی بھلائی کو اور ہر آنے والی مصیبت کو یوں سمجھ رہا ہے میرے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ خیر، حضرت بڑی عجیب بات آگے فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب اگر آپ کو تکلیف پہنچے گی تو یہ تکلیف تمہارے لیے بخشش کا سامان ہوگا، یعنی تکلیف پر تم صبر کرتے ہو، اس پر تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت یہ تمہارے لیے انعام بن جائے گی۔ کس طرح کہ مصیبت پر تم نے صبر کیا، اور صبر کا صلہ جنت اللہ کی رضا ہے۔ جو گزرے اسے آپ اچھا سمجھیں، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آپ کو تکلیف پہنچے، بیماری لگ جائے یا کوئی رشتہ دار مر جائے یا مالی نقصان ہو جائے یا گھر جل جائے، تو سمجھ لیں اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا، اس لیے کہ سارا اختیار اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، صبر کرنے پر ثواب ملے گا، اور جو ان چیزوں کا انکار کرے گا تو انکار کرنے والا گویا کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے جو مصیبتوں کا شکار ہے وہ خوش ہو جائے کہ سب کچھ عظیم اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے اور چھین بھی لیتا ہے۔ یہ ساری قدرتیں اس کے پاس ہے، سارا اختیار اسی کے پاس ہے، اور ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان لائے ہیں۔ اس سے اس کے کاموں کا حساب نہیں لیا جائے گا، یعنی اللہ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ سے کون حساب لے سکتا ہے؟ البتہ مجھ سے، آپ سے اللہ تعالی حساب لیں گے، حساب لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تقدیر پر جب تک تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے اس رسالے میں کہ بندے کو جب تک تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، گرتی ہوئی دیوار کو آپ روک نہیں سکتے، اسی طرح اچانک پانی کا سیلاب آ گیا، اس بہتے پانی کو آپ روک نہیں سکتے۔ کہیں اچانک آگ لگ گئی، اس جلتی آگ کو آپ روک نہیں سکتے۔ کہیں کانچ ٹوٹ گئے تو اس ٹوٹنے والے کانچ کو آپ بچا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی تقدیر ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو بھی حالات اچھے لگے یا برے لگے، موجودہ حالات جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی حالات ہو، دیوار کا گر جانا ہے، پانی کا بہہ جانا ہے، آگ کا لگ جانا ہے، زمینوں میں زلزلوں کا آنا ہے، یہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، اللہ جو لکھ چکا ہے وہ ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تقدیر کے باوجود ایک آدمی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اپنے طور پر تدبیر کر رہا ہے اور تدابیر اختیار کر رہا ہے، اور اس سے منع بھی نہیں کیا شریعت نے کہ آپ مصیبت سے، پریشانی سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کیجئے، احتیاط کیجئے، لیکن ساری احتیاطوں کے باوجود اگر تقدیر غالب آ گئی اور جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہو کر رہا، تو اب آپ کی زبان پر یہ ہونا چاہیے میرے اللہ کی مرضی، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے تدبیر اختیار کی اور میں نے مصیبت
پریشانیوں سے بچنے کے راستے تو تلاش کیے، لیکن میرے اللہ کی مرضی تقدیر میں یہی لکھا تھا، تو یہ چیزیں تمہارے لیے سکون کا سبب ہوگا۔ کتنی بھی بڑی مصیبت ہوگی تمہارے لیے اس میں راحت نکل جائے گی، سکون نکل جائے گا، تمہیں اطمینان ملے گا۔ کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں زبان سے کہ کاش میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، اس لیے کہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ لیکن یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آدمی جو یوں بولتا ہے کہ کاش میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، یہ شیطان کا در کھولتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی تقدیر کو مانتے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اسی کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ بس اللہ ہمارے تقدیر کے عقیدے کو مضبوط فرمائے اور رضا بالقضاء اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔